بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ ہر دور میں قیامت کی نشانیوں پر غور کیا گیا ہے، مگر آج ہم ایک ایسے رمضان کے قریب ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم پیشن گوئیاں فرمائی تھیں۔ کیا یہ وہی رمضان ہے جس کے بعد دنیا بڑی آزمائشوں میں گھر جائے گی؟ کیا ہمیں کسی بڑی آفت کا سامنا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مگر قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو ہمیں آگاہی کریں گی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کیا واقعی اس رمضان میں غیر معمولی طور پر واقعات پیش آئیں گے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی صرف تمہاری رب کی ذات ہے جو جلال اور احسان والا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور قیامت قائم ہو کر رہے گی، لیکن انسان جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح ایک دن اسے ختم بھی کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مومن میں فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ اہم نشانیاں بتائیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان نشانیوں کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا، اس رمضان میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اس رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے، اس رمضان کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی، اس رمضان کے آخری سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں بڑھ جائے گی، کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں؟ ان کے علاوہ اس آخری رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، اور اس رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان تمام سوالوں کے جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کے ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول ہونے کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس چیز کی شروعات ہوئی ہے اس کا اختتام بھی ضرور ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اسے فنا بھی ہونا ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے قیامت پر ایمان لانا اور روز محشر پر یقین رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، مگر قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہی فرما دی تھی۔ قیامت کی نشانیاں 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں جو قیامت سے پہلے ہی ظاہر ہو جائیں گی۔ 2 علامت چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب وقت میں نظر آئیں گی۔ ایک بڑی نشانی ہے جو بالکل قیامت کے وقت ظاہر ہوگی، اس بات سے یہ واضح ہو جائے گی کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے آگاہ رہنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قیامت کی یہ نشانیاں بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوق 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زبردست اور خوفناک آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی طاقتور اور خوفناک ہوگی کہ اسے سننے کے بعد انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوق بھی سہم جائے گی۔ لوگ اس آواز کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ آواز جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکے، تو اس رمضان کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج کو گرہن لگے گا اور آسمان پر ایک روشن چیز کسی سمت کھمبے کی طرح نظر آئے گی۔ اسی رمضان المبارک میں ملک شام سیریا میں سفیانی کے جھرے مسلمانوں کا قتل کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زبردست اور زوردار آواز آئے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز اس رمضان کے کون سے حصے میں آئے گی؟ اس رمضان کے پہلے حصے میں آئے گی یا بیچ میں یا پھر آخری حصے میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زبردست اور زوردار آواز آئے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام نشانیاں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنے رہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب یہ زوردار آواز آئے گی تو 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی پاک دامنی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے گا، سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا، زور زور سے تکبیریں کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس آفات سے محفوظ رکھے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس پہلی آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں ایک زبردست چیخ سنائی دے گی۔ شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا، اس مہینے میں قبیلوں کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے رب کے گھر یعنی کہ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، اپنی چادریں ڈھک لو اور اپنے کان بند کر لو۔ جب تمہیں اس زوردار چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور یہ پڑھو، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا
اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، نشانیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا اور دن کے وقت سورج کو گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اس کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد دنیا میں بڑے بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ اس زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔